اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تعویلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں حضرت حجت کی ولادت و سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پچھلی جو ہماری گفتگو تھی اس کو کنٹینیو کرتا ہوں، جو اولی الامر کے حوالے سے تھی کہ اولی الامر کون ہے اور اس کا مصداق کون ہے۔ میں نے اس حوالے سے حدیث بھی پیش کی تھی آپ کے سامنے، اور کہا تھا کہ شرعی امام اور پانچویں امام کی حدیث ہے کہ ہم ہی ہیں اولی الامر، اور اولی الامر کے لیے عصمت شرط ہے، اور اولی الامر میں رسول میں اور اللہ کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں اور اولی الامر کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ یہ چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ آج ایک اور بھی چونکہ روایات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، چونکہ موافقین اور مخالفین کی جانب سے ایک بہت ہی مشہور حدیث جو تواتر کے ساتھ ملتی ہے اور بیان کی جاتی ہے، وہ ہے جابر بن عبداللہ الانصاری سے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، میں خدا اور رسول کو پہچانتا ہوں لیکن اولی الامر کو نہیں پہچانتا۔ حضرت نے فرمایا، اے جابر، وہ لوگ میرے جانشین اور میرے بعد مسلمانوں کے امام ہوں گے، ان میں کہ پہلے علی بن ابی طالب ہیں، اور ان کے بعد حسن بن علی، ان کے بعد حسین بن علی علیہ السلام، پھر محمد بن علی علیہ السلام، جو کہ تورات میں باقر کے نام سے معروف ہیں۔ یعنی ائمہ جس طریقے سے پیغمبر اکرم کا نام تورات میں موجود ہے، اسی طریقے سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا نام بھی تورات میں موجود ہے، آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ نے ذکر کیا ہے باقاعدہ معصومین اماموں کے نام کو۔ اور تم ان کو دیکھو گے، اور اے جابر تم ان کو دیکھو گے تو میرا سلام ان کو ضرور پہنچانا۔ اور یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ جناب جابر نے پانچویں امام باقر علیہ السلام تک آپ کا سلام، یعنی رسول اللہ کے سلام آپ تک پہنچایا ہے، ائمہ تک پہنچایا۔ یہ شرف کسی صحابی کو نہیں ملا سوائے جابر بن عبداللہ کے، کہ جنہوں نے پانچویں امام تک کا دور دیکھا، رسول اللہ سے لے کر امام باقر علیہ السلام تک کا۔ اور اس کے بعد حضرت نے ایک ایک کا امام کا نام لیا، یہاں تک کہ جب حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف تک پہنچے تو فرمایا، چونکہ 12 اماموں کا تعارف کرایا جابر سے، تو جب حضرت حجت کا نام آیا تو فرمایا کہ اس کا نام میرا نام، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، یعنی آپ کا نام بھی محمد، رسول اللہ کا نام محمد ہے، اور ہمارے امام حجت کا نام بھی محمد ہے۔ کنیت ابو القاسم ان کی بھی ہے، یعنی امام کی بھی ہے، اور رسول اللہ کی کنیت بھی ابو القاسم ہے، اور وہ حجت خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان اس کی نشانی ہے۔ خداوند عالم اس کے ذریعے مشرق و مغرب کو ملا دے گا، اور وہ لوگوں کے درمیان سے غائب ہو جائے گا۔ طولانی غیبت ہوگی جس کی وجہ سے کوئی ان کے وجود پر ایمان نہ لائے گا سوائے مومن کے، کہ جس کے دل کا خدا نے اس کے ایمان سے امتحان لیا ہو۔ یہ حدیث پیغمبر ہے، یعنی امام کے بارے میں پیغمبر اکرم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ غیبت ہونی ہے، کیسی غیبت ہوگی، اور آخر دور میں لوگ کیسے ہوں گے، کون جو ان سے محبت کرے گا، کون ان پر ایمان لائے گا، سب چیزوں کو بتا دیا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہماری دلوں کا محبت، ایمان کا محبت امتحان ہوا یا نہیں ہوا ہے۔
چونکہ یہاں پر پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جس کے دل کا خدا نے اس کے ایمان سے امتحان لیا ہو وہی ایمان لائے گا۔ تو ہمارے ایمان سے کیا امتحان لیا ہے پیغمبر نے، اللہ نے، اور کیا ہم نے امتحان دیا ہے؟ امتحان میں ہم کامیاب ہوئے؟ کیا کبھی ہم نے اس کی طرف غور کیا ہے؟ کبھی ہم متوجہ ہوئے کہ آخر امام علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں کس حد تک ہے؟ امام علیہ السلام کی معرفت ہمارے دلوں میں کس حد تک ہے؟ ہم اپنے وقت کے امام کو کتنا جانتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا ہے؟ ہم جس امام کی دور امامت میں زندگی گزار رہے ہیں، جو منجی عالم بشریت ہے، جو عالم بشریت کو نجات دینے والا ہے، اور عزیزان محترم دنیا عدل کے انتظار میں ہے کہ عدل قائم ہو جائے، عدل قائم ہو جائے، ہر انسان عدل کے انتظار میں ہے، لیکن عدل صاحب عدل کے انتظار میں ہے کہ صاحب عدل آئے تاکہ دنیا میں عدل نافذ ہو سکے۔ اب آپ غور کریں کہ ہماری تیاری اور آمادگی کتنی ہے، معرفت کتنی ہے اپنے امام کے بارے میں۔ اگر ہمیں ہمارے امام ظہور کر لیں اور کسی کو بتانا ہو اپنے امام کے بارے میں، تو ہم کس حد تک اپنے امام کے بارے میں لوگوں کو بتا سکتے ہیں؟ یہ مومنین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے امام کو جانے اور پہچانے، چونکہ حدیث ہے جو شخص اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ بلکہ اس سے بھی سخت احادیث موجود ہیں۔ ہم اپنے وقت کے امام کو کتنا پہچانتے ہیں، کس حد تک پہچانتے ہیں، اور اگر پہچانتے ہیں تو ہماری آمادگی کیا ہے، ہماری تیاری کیا ہے؟ امام کے استقبال کے لیے ہم تیار ہیں یا نہیں تیار ہیں؟ عزیزان محترم، بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں، ورنہ جو حدیث موجود ہے کہ جب ظہور ہوگا تو لوگ بہت ساری انکار کر دیں گے، چاہنے والے بھی بہت سے ہوں گے جو کہہ دیں گے نہیں یہ امام مہدی نہیں ہے، ہم ان کو نہیں پہچانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے امام کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، بس اتنا جانتے ہیں کہ ہاں امام ہے، پردہ غیب میں ہے، بس اس کے آگے خصوصیات نہیں جانتے کہ امام کی خصوصیات کیا ہیں، امام کی القابات کیا ہیں، امام کا نام کیا ہے، امام کی سیرت کیا ہے، امام کی ذمہ داری کیا ہے، امام سے ہمیں رابطہ کیسے کرنا ہے، امام سے ہمیں گفتگو کیسے کرنی ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں نہیں جانتے تو اس کا مطلب کہ امام کو ہم نہیں جانتے۔ ناظرین محترم، آج حضرت حجت کی ولادت کا روز ہے، ہم عہد کریں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے، تاکہ ہمیں اپنے امام کو پہچاننے میں دیر نہ ہو۔ امام کا ظہور ہو تو ہم اپنے امام کو پہچان سکیں اور لبیک یا امام کہہ سکیں۔ یہ ہماری دعا ہونی چاہیے۔ صرف نماز میں دعا کرنا کہ ہمارے امام کو ظہور ہو اور ہم ان کے ناصروں میں شمار فرما کافی نہیں ہے جب تک عملی ہم کچھ نہیں کریں گے۔ معرفت اور معرفت امام کے ساتھ ساتھ پھر استقبال کی تیاری، ظہور کی آمادگی، چونکہ دور غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کہیں زیادہ ہیں ان افراد سے کہ جو امام کے دور میں زندگی گزار چکے ہیں۔ دور غیبت میں زندگی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ اس کے آگے جو دور غیبت کے بعد ہم دور غیبت میں ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے جب تک ہمارے پاس وقت رہا رمضان المبارک تک، تاکہ ہم اپنے امام کے بارے میں اور بہتر جان سکیں۔ عزیزان محترم، اس کے بعد جناب جابر کہتے ہیں میں نے پوچھا کس طرح سے شیعہ غیبت کے زمانے میں اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح جیسے سورج سے لوگ اس وقت فائدہ اٹھاتے ہیں جب سورج اور لوگوں کے درمیان میں بادل حائل ہو جائیں، یعنی جب سورج بادلوں کے پیچھے چھپ جائے تب بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت حجت جب پردہ غیب میں ہوں گے تب بھی لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے جابر، یہ خدا کے پوشیدہ راز اور اس کے علم کے مخزون میں سے ہے، میری اس بات کو محفوظ رکھو اور کسی سے نہ کہنا مگر ان لوگوں سے جو اہل ایمان ہیں۔ دوسری روایت جو امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ خداوند یا پیغمبر یا کسی امام جو لوگوں کے درمیان ہو کی وجہ سے زمین سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے،
ستارے اہل آسمان کے لیے امان اور پناہ ہوتے ہیں، اور اہل بیت رسول اہل زمین کے لیے امان و پناہ ہیں۔ جب ستارے غائب ہو جاتے ہیں تو اہل آسمان ناخوش ہو جاتے ہیں، اور جب اہل بیت پیغمبر زمین سے غائب ہو جاتے ہیں تو اہل زمین ناخوش ہوتے ہیں۔ یعنی امام کی وجود کی بنا پر ہی دنیا کا نظام ہے، دنیا قائم و دائم ہے، دنیا باقی ہے۔ اب عزیزان محترم، ہمیں غور کرنا ہے اپنی ذمہ داریوں کی طرف اور اپنی امام کی معرفت کی طرف۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے آگے گفتگو کریں گے۔ جب تک کے لیے ہم اس امید کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں گے، تاکہ اپنے امام کے بارے میں لوگ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں، چونکہ یہ بھی ایک ثواب جاریہ کا ذریعہ ہے کہ ہم اپنے امام کے علم کو، اپنے امام کی معرفت کو لوگوں تک پہنچائیں، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو یا کسی بھی ذریعے سے ہو، ایک شیئر کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے آپ کے شیئر سے، آپ کے لائک سے، آپ کے کمنٹ سے الحجت ٹی وی کی ٹیم کے حوصلے بڑھتے ہیں اور انہیں اور زیادہ کام کرنے کو حوصلہ ملتا ہے۔ اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔